کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ جان بڑی پیاری چیز ہے، جان سے محبت کی جاتی ہے۔ کون ہے جو اپنی جان سے محبت نہیں کرتا؟ ہر ایک کو جان پیاری ہے، لیکن ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں پہ جان قربان کر دی۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر اپنی جان بھی نثار کر دی، جان نثار کر دی جائے اور پھر بھی قبول ہو جائے تو یہ بڑی خوش نصیبی والی بات۔ اور صرف یہ نہیں کہ اہل محبت نے دعوے کیے ہیں کہ ہم جانیں لٹا دیں گے، جانیں قربان کر دیں گے، اور وقت آنے پہ قربانی نہیں دی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اہل محبت نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے دعوے بھی کیے اور اپنی جانیں قربان بھی کر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اور مصر کی عورتوں کی تشبیہ دیتے ہوئے جو بات کی تھی کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب اس پہ غور کرنا ہے آپ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے ہیں ان کا حسن، اور عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، انگلیاں کاٹی انہوں نے۔ اس نے یوسف کا جلوہ دیکھ کر انگلیاں کاٹی، لیکن یہاں یا رسول اللہ آپ سامنے موجود نہ بھی ہوں، اور عورتیں ویسے نرم دل ہوتی ہیں، حسن دیکھ کر جلدی فریفتہ ہو جاتی ہیں، لیکن عرب کے جو مرد ہوتے ہیں وہ بڑے جوان مرد ہوتے ہیں اور جلدی کسی سے محبت بھی نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ آپ سامنے نہ بھی ہونا، آپ کا صرف نام آ جائے تو عرب کے مردان آپ کے نام کے اوپر اپنی گردنیں کٹا دیتے۔ انگلیاں کٹ گئی عورتوں کی، یہ بھی ایک بڑی بات ہے کسی کے حسن کا جلوہ دیکھ کر انگلی کٹ جانا، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے نام کے اوپر عرب کے مردان اپنی گردنیں کٹا۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تمام تعریفیں اس اللہ جل کی ہیں کہ جس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور لا تعداد درود و سلام ہو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر، اور قیامت تک کے لیے جتنے آنے والے امتی ہیں ان سب کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمارا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے، اس کی جو نوعیت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب۔ یہاں جو ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے اس کی نوعیت بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی تفسیر میں حضور امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ تعلق ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بتایا کہ تمہاری خیر خواہی، اصلاح احوال، فلاح دارین اور تم پر لطف و کرم فرمانے میں میرا محبوب تم پر تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ جتنا میرے نبی کو تمہاری عزت، خوشحالی، اخلاقی برتری کا خیال ہے، تمہیں خود بھی اس قدر اپنا خیال نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت کریمہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہیں تکلیف پہنچے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ تمہارا تکلیف میں پڑنا اور وہ تمہارے لیے بڑے حریص ہیں اور اہل ایمان کے لیے بڑے مہربان اور رحیم ہیں۔ دوستان ذی وقار، پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دوسری چیز وہ جو بیان فرمائی کہ مومنوں کا تکلیف میں پڑنا، امتی کا تکلیف میں پڑنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ گراں گزرتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اب سمجھیں اس بات کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ گراں گزرتا ہے مومن کا تکلیف میں پڑنا، تو مومن کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے تو گراں گزرتا ہے۔ مومن کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے تو گراں گزرتا ہے۔ تو گویا قرآن پاک نے بتا دیا کہ مومن جس حال میں ہو اس حال کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے بیان فرمایا اور اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے احوال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخبر اور وہ ہمارے لیے بڑے حریص ہیں اور بڑے رحیم ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ صحیح مسلم میں باب شفقت ہی صلی اللہ علیہ وسلم علی امتی ایک باب ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو اور مختلف جانور اور پروانے اس آگ میں گرنے کے لیے دوڑتے چلے آ رہے ہو اور وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہو لیکن وہ اس میں گر جاتے ہیں، تو فرمایا میں تمہاری کمروں سے پکڑ رہا ہوں اور تم اس میں گرنے پر اصرار کر رہے ہو۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بارے میں فکر مند ہیں، ہمارا خیال رکھ رہے ہیں، ہمارے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہم آتش جہنم کا ایندھن نہ بنیں، ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، لیکن فرمایا تم خود گر رہے ہو۔ مطلب کئی مرتبہ انسان خیش نفس کا شکار ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اپنی مرضی پہ جب چلتا ہے تو یہ نفس انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، خیش نفس انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، فرما برداری یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتی ہے، فلاح کی طرف لے جاتی ہے، کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، بھلائی اور خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن انسان اپنے نفس کا خود شکار ہو کر
سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، آتش جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، تو یہ غلطیاں اپنی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچانے کی پوری کوشش ہے، اس لیے کہ آپ مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے وہ بھی روایت ہے کہ کوئی ایسا مومن نہیں ہوگا جس کا دنیا و آخرت میں میں والی نہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد میں کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس کا دنیا و آخرت میں میں والی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو، حضور علیہ السلام ارشاد میں اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اور جو مومن فوت ہو اور اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے، اور جو مومن قرضہ وغیرہ چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کا والی۔ دوستان ذکر، والی، اولا، اس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے سب سے زیادہ قریب، اس کا ایک معنی ہے سب سے زیادہ مالک، اس کا ایک معنی ہے سب سے زیادہ حقدار، اور یہ تینوں معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے بالکل درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز بھی ہے، محبت بھی ہے جان سے زیادہ، اور جان سے زیادہ قریب بھی ہے۔ دوستان ذکر، پھر اس میں آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا میں دنیا و آخرت میں ہر مومن کا والی ہوں، اس کا آقا ہوں، اس کا خیال رکھنے والا ہوں، اس کے قریب ہوں۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ ترکہ چھوڑ کر جائے فوت ہونے کے بعد، تو یہ نہیں کہ اس کا وہ جتنا ترکہ اس نے چھوڑا ہے وہ بیت المال میں جمع کرائے، وہ کسی دینی کام پہ سارا لگا دیا جائے، وہ کسی ایسی چیز کی کسٹڈی میں آ جائے کہ اس کے ورثاء اس کو استعمال ہی نہ کر سکے، نہیں، ہمیں دے دیا جائے، نہیں۔ فرمایا وہ ہم نے نہیں لینا، وہ جو ترکہ چھوڑ کر جا رہا ہے وہ اس کے ورثاء کا ہے، وہ لے، وہ فائدہ اٹھائے۔ ہاں، جو غریب تھا اور قرض ادا نہیں کر سکا، فوت ہو گیا ہے، تو جنہوں نے قرض لینا ہے وہ اس کے لیے ہمارے پاس، اس کا قرض ہم دیں۔ یار دیکھیں، آپ غور کریں، دنیا میں یہ دنیا کہتے ہیں یہ مفادات کی دنیا، اس میں ہر چیز لوگ مفادات کے لیے کرتے ہیں، اور کاروباری دنیا تو ساری کاروباری مفادات پہ چلتی ہے۔ جی ہم نے دینا کیا ہے اور لینا کیا ہے، دیں گے کیا، ملے گا کیا، حاصل کیا ہوگا، سارے یہ چکر ہیں۔ یہاں کریم آقا علیہ السلام لے نہیں رہے، یہاں میرے آقا دے رہے۔ ترکہ چھوڑ جائے ہم نے نہیں لینا، وہ اس کے ورثاء لیں گے۔ قرضہ چھوڑ گیا، غریب تھا، تو میں ہوں نا، والی جو میں ہوں، اللہ نے مجھے بنایا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ حضور نے فرمایا اقرؤ، یہ پڑھ لو آیت کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ سبحان اللہ، کتنی شفقتیں ہیں کریم آقا علیہ السلام، کتنی محبتیں ہیں امت کے اوپر، اور کس طرح میرے آقا علیہ السلام اپنی امت سے پیار فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی اس چیز کا خیال ہو جائے۔ اور یہاں میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ شفقتیں، مہربانیاں، پیار، لطف و کرم، امت کی خیر خواہی دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کس طرح چاہتے تھے کہ میری امت کو عروج حاصل ہو، امت خیر خواہی کی طرف جائے، امت خوشحال ہو، امت عزت والی ہو، آبرو والی ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے آقا ہم سب کے لیے چاہتے تھے، لیکن اگر اس کے باوجود
उम्मत शरीयत को छोड़कर किसी और तरफ चल पड़े, ख्वाहिश नफ्स के पीछे चल पड़े, हुक्मरानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए चल पड़े, तो फिर ये कितनी बड़ी अफसोस की बात। और फिर आपने मज़ीद ये फरमाया कि नीज़ इस्लामी हुकूमतों और कानून साज इदारों को भी इस अमर का पूरा पूरा एहसास होना चाहिए कि वो किस रऊफ़ और रहीम का दामन छोड़ रहे हैं और किसकी इताअत को अपना शियार बना रहे हैं। कोई अगर साहिब इक़्तिदार है तो क़यामत के दिन शफ़ाअत तो उसकी भी मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम, निजात तो उसकी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दामन करम से वाबस्ता है। इसलिए इस दुनिया में इक़्तिदार, हुक्मरानी, माल और दौलत की कसरत, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो उसके चक्कर में पड़कर करीम आका अलैहिस्सलाम को न भूल जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को फरामोश न करें। तुम्हारी दुनिया के जितने असासे हैं वो सब हेज हैं, उन सब से कीमती असासा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। माँ बाप औलाद बड़ी काम की चीज़ है, माँ बाप काबिल एहतराम है, औलाद से भी मोहब्बत की जाती है, लेकिन माँ बाप औलाद तुम्हारे इतने खैरख्वाह नहीं, वो कभी तुमसे गलत काम करवा सकते हैं, वो कभी तुम्हें गुमराह कर सकते हैं, वो कभी तुम्हें ऐसे काम से दो चार कर सकते हैं जिसका अंजाम बुरा हो। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को जब भी कोई पैगाम देंगे, जब भी कोई तालीम मेरे आका देंगे, उसमें गुमराही नहीं होगी, उसमें तबाही नहीं होगी, उसमें हमेशा खैर और फलाह होगी, उसमें हमेशा खैर खाई होगी। इसलिए फिर माँ बाप से भी ज़्यादा, औलाद से भी ज़्यादा करीम आका अलैहिस्सलाम इस बात के मुस्तहिक हैं, हकदार हैं कि उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको, उसके वालिदैन, उसकी औलाद, यहाँ तक कि तमाम लोगों से ज़्यादा अजीज न हो। क्योंकि हम खुद अपने इतने खैरख्वाह नहीं जितने हमारे खैरख्वाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि फ़ारूक आज़म बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन प्यारा है? उन्होंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह मुझे अपनी जान ज़्यादा प्यारी है, फिर उसके बाद मुझे आपसे ज़्यादा प्यार है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके सीने पे अपना दस्ते अक़दस रखा और फरमाया उमर अब बताओ। थोड़ी देर गुजरी थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दस्ते अक़दस मस हुआ, गुर्बत नसीब हुई, हालात बदल गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मुहद्दिसीन ने भी क्या नुकात निकाले हैं, कैसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं वो भी सुभान अल्लाह। हुजूर की इश्क मोहब्बत में डूबकर कहते यार एक लम्हा गुजरा था हुजूर की कुर्बत में, तो इतने जल्दी इतने मराहल मोहब्बत के तय हो गए कि अपनी जान से पहले मोहब्बत ज्यादा थी, हुजूर से कम थी, लेकिन कुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक लम्हे की नसीब हुई उसमें जान पीछे चली गई, हुजूर की मोहब्बत आगे बढ़ गई। तो जिनको एक लम्हे में इतने मदारे तय हो जाते हैं, जिनकी सारी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी है, अल्लाह ने उनको कितने मदारे तय कराए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा कुर्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरा और इतनी कुर्बत रही, हर लम्हा उनके ऊपर अल्लाह पाक का कितना फजल व करम होता रहा, कितनी बुलंदियों पे वो पहुंचे होंगे। इश्क और मोहब्बत के
کس مقام پہ وہ فیض ہو گئے ہوں گے. تو دوستان ذوالفقار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونا ضروری ہے، اپنے والدین سے بھی زیادہ ہونا ضروری ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہونا ضروری ہے. اور انسان اپنا اتنا خیر خواہ نہیں جتنے اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسان اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو ضروری قرار دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو، اطاعت کو ضروری قرار دیا، تاکہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز بھی ہیں، قریب بھی ہیں، اور ان کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک بھی ہیں. ایک انسان اپنے نفس کا جتنا مالک ہے اس سے بھی زیادہ مالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں انسان کے، جان کے بھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ایک مومن اپنی جان کے اوپر اتنا اختیار نہیں رکھتا جتنا کہ اس کی جان کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار. اسی لیے حضور علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت ہر معاملے میں ضروری قرار دی گئی، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو. دوستان ذوالفقار حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو حضور کا غلام سمجھے اور اپنے تمام حالات میں اپنے آپ پر حضور کی حکمرانی تسلیم نہ کرے اس نے سنت کی شرینی کا مزہ چکھا ہی. سنت حضور علیہ السلام کی سنت کی شرینی چاشنی یہ تب نصیب ہوتی ہے جب زندگی کے سارے معاملات میں بندہ حضور علیہ السلام کا اپنے آپ کو غلام سمجھے اور اپنا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کرے، کریم آقا علیہ السلام کی مرضی سے. پھر میں عرض کر دیتا ہوں کیوں، اس لیے کہ ہماری نجات، ہماری فلاح، ہماری خیر خواہی ہمارے اپنے فیصلوں میں نہیں، ان فیصلوں میں ہے جو ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے زیادہ پیار کرنے والے، وہ ہماری زیادہ خیر خواہی چاہتے ہیں، وہ ہماری زیادہ کامیابی چاہتے ہیں. اللہ پاک کس انداز میں فرما رہا ہے عزیزٌ علیہ ما عنتم حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو میرے آقا پہ گراں گزرتی ہے، میرا اونچی تکلیف میں ہے. رب تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت و مہربانی کا، لطف و کرم کا. آج کبھی کبھی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے خود غرضی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اولاد کو تکلیف پہنچے نا، والد ہو کر بھی کئی دفعہ نظر انداز کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے. اور کئی مرتبہ اولاد والدین سے بے اتنائی برت جاتی ہے. والدین ہوتے ہیں اس کے، لیکن کئی مرتبہ وہ اس طرح کی ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتی اولاد ہو کر بھی. لیکن یہاں رب میرا فرما رہا ہے امتی تکلیف میں ہو تو میرے آقا کے اوپر گراں. اس لیے والدین، اولاد، سب لوگوں سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم سب لوگوں سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کریں. حتیٰ کہ اپنے نفس کے مقابلے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور اس کی مثال جسے لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بہت بڑا لشکر دیکھا اور میں واضح طور پر تمہیں اسے ڈراتا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو. بس ایک گروہ نے اس کی بات مانی اور کسی محفوظ مقام کی طرف چلے گئے اور انہوں نے نجات پا لی، اور دوسرے گروہ نے اسے جھٹلایا
تو صبح سویرے وہ بڑا لشکر ان پر ٹوٹ پڑا اور سب کو تہ تیگ کر دیا۔ دوستان ذوالفقار، یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح ہوں کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، یعنی حضور علیہ السلام ساری وہ چیزیں بتا کر گئے ہیں کہ جن سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، آتش جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، دوزخ میں جا سکتا ہے، وہ سب کچھ بتا کر گئے ہیں کہ ان سے بچو، اور وہ ساری چیزیں بتا کر گئے ہیں کہ جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، یہ کام کرو تو اللہ پاک خوش ہوں گے، یہ کرو تو سارا بتا کر گئے۔ اب کیا ہے کہ ایک گروہ کو جب بتایا گیا کہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، اس نے بات مان لی، وہ محفوظ مقام پہ چلے گئے، محفوظ ہو گئے۔ دوسرے نے جھٹلا دیا، لشکر صبح ان پر ٹوٹ پڑا۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کریم آقا علیہ السلام کی ارشادات کو مان لو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ، انکار کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ، رب کا عذاب آ جائے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے۔ آخری بات پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم خود اپنے اتنے خیرخواہ نہیں جتنے ہمارے خیرخواہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کاش اس محبت کو ہم سمجھیں، اور یہ محبت ہماری طرف سے بھی اسی طرح ہونی چاہیے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ محبت ساری محبتوں کے اوپر فائق ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، باقی محبتیں بھی چلتی ہیں دنیا میں، لیکن محبت کا جو معیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہو، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، سب کے اوپر فائق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے بعد حضور علیہ السلام کی محبت اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا لا یؤمن احدکم۔ ایک فرمایا کہ جب تک کہ میں، اس کے والدین، اس کی اولاد، یہاں تک کہ سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ دوسرا فرمایا کہ اس وقت تک بھی کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ تیسری چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خواہش نفس کی پیروی نہ چھوڑے۔ تو اس لیے ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم خواہش نفس کو چھوڑیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان کرم میں لپٹ جائیں اور حضور علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کریں۔ آخر میں اپنے کسان اور زمیندار بھائی جو ہیں ان کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو آلو ہیں ان کا سیزن چل رہا ہے، ان کا عشر جو ہے وہ فرض ہے۔ بور والی زمین میں آلو ہوتے ہیں تو 20واں حصہ جو ہے عشر ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن تم فصل کاٹو اس دن اس کا حق ادا کرو۔ تو اس لیے اس کا عشر جو ہے وہ آپ ادا کریں، اور اس کے لیے بہترین مصرف جہاں آپ دے سکتے ہیں، جہاں آپ کا عشر لگتا ہے، وہ جامعہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تعلیم مستحق طلباء و طالبات ہیں، ان کے لیے آپ اپنا عشر جمع کرائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب سب دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔